روح في نور بتدوب وعليك سلام اللہ۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو خاص معجزات عطا فرمائے جو اپنے قوم کے سامنے وہ ظاہر فرماتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام معجزات اکٹھا فرما دیے۔ لیکن بعض کچھ ایسے اوصاف ہیں، کچھ ایسے خصائص ہیں جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ کسی اور نبی کے پاس بھی وہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں 8 ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تخلیق فرمایا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا تو ان کے نام سے کیا، مگر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ کی نبوت، رسالت اور خصوصیات اور خوبیوں کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، پچھلی امتوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کو ان کے ناموں سے پکار سکتے تھے، مگر امت محمدیہ کے لیے جائز نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب بھی میرے نبی کے سامنے آؤ ان کا نام نہ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایسے مخاطب کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جبکہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کا طریقہ کار یہ تھا کہ سارا مال غنیمت انبیاء کرام کے پاس لایا جاتا، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا گیا۔ نمبر 5، ساری زمین پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ حلال کر دیا، جبکہ پچھلی امتوں میں جب نبی یا رسول کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تو ان کے نام سے ایک خاص مسجد یا عبادت گاہ بنا دی جاتی، اور اگر کسی وجہ سے نبی یا رسول کسی علاقے میں نہ جا سکتے تو لوگ اس علاقے میں عبادت نہ کرتے بلکہ ایسے علاقے میں چلے جایا کرتے جہاں پر کوئی مسجد یا عبادت گاہ موجود ہوتی۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جبکہ پہلے انبیاء کرام کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ صرف اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تمام نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات اور کتابیں منسوخ کر دی گئیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو کتاب اب نازل ہوگی اس پر صرف عمل کیا جائے گا، جبکہ دیگر انبیاء کرام کی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، جبکہ یہ خصوصیت کسی اور نبی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ وہ تمام خصائص ہیں جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔